میں اپنے انتہائی مہمان خصوصی، انتہائی قابل عزت و احترام ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان آیت الخیر اور لسان العلماء اور لسان المدارس اور مدارس کے وکیل حضرت اقدس حضرت قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشراف أمتي حملة القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام صدر مجلس حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، قابل صد احترام حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان و نگران مسابقہ کمیٹی، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بتاریخ 3 جمادی الاخری سن 1444 ہجری مطابق 27 دسمبر سن 2022 بروز منگل عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام صوبہ پنجاب کی سطح پر حفظ قرآن کریم ما تجوید کا یہ مسابقہ منعقد ہو رہا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ نے حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملک بھر میں قرآن کریم کے حفظ ما تجوید کے مقابلے اور مسابقے منعقد کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ڈویژن کی سطح پر یہ مسابقے ہوئے، جس میں ہر ڈویژن کے تمام اضلاع کے مدارس کے طلباء شریک ہوئے۔ جن جن مدارس نے اس میں حصہ لینا چاہا ان کے طلباء شریک ہوئے۔ جن طلباء نے ڈویژن کی سطح پر پوزیشنیں لیں، پھر ان کے درمیان صوبے کی سطح پر مقابلے ہو رہے ہیں، اور صوبے کی سطح پر جو ہوئے اس میں بھی 2-3 مرحلے تھے۔ یہ آخری مرحلہ ہے جو صوبائی سطح پر ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ روز یعنی 25 دسمبر کو کراچی میں صوبہ سندھ کی سطح پر مسابقہ ہوا، اور کل 26 دسمبر کو پشاور میں صوبہ خیبر پختونخوا کی سطح پر ہوا،
اور آج صوبہ پنجاب کی سطح پر یہ مسابقہ ہو رہا ہے، اور کل آئندہ انشاءاللہ صوبہ بلوچستان کی سطح پر کوئٹہ میں ہوگا، اور اس سے پہلے آزاد کشمیر اور گلگت کی سطح پر بھی مقابلے ہو چکے ہیں۔ یہ جو صوبہ پنجاب میں ڈویژن کی سطح پر اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ صوبے کی سطح پر ہو رہا ہے، اس میں پنجاب سے کل 264 مدارس نے حصہ لیا اور 1024 طلبہ اس میں شریک ہوئے۔ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ تعداد جن طلبہ نے ان مسابقوں میں حصہ لیا ہے وہ پنجاب کی ہے۔ سب سے زیادہ جن مدارس نے حصہ لیا ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس کے آخری اور اگلے مرحلے میں یہاں جو آج اول دوم سوم آئیں گے، اور جو سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اول دوم سوم آئے، اور اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت کے جو آئے، اور جو پھر بلوچستان کے آئیں گے، ان کا پھر مسابقہ ملکی اور قومی سطح پر انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ہو۔ یہ مسابقے کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ میں نے ہر مسابقے میں چونکہ اس کی ضرورت تھی میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس مسابقے کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جب یہ ننھے منھے بچے 7 سال 8 سال 6 سال کے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں تو جہاں ان کا استاد خوش ہوتا ہے، جہاں ان کے مدرسے کے دیگر اساتذہ اور منتظمین خوش ہوتے ہیں، اس بچے کے والدین کو پتہ چلے، وہ دیکھیں سنیں تو خوش ہوتے ہیں، خاندان خوش ہوتا ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں، تو یقین ہے رب کعبہ کی قسم جب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، زمین و آسمان پر خوشی ہوتی ہے، جن و انس ملائکہ اور فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اگر میری کوئی کتاب پڑھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری لکھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ آپ میں سے کسی کی کوئی کتاب پڑھے گا اس کو خوشی ہوگی کہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کو کوئی پڑھے گا تو خالق کائنات خوش ہوں گے۔ تو ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو اللہ کی رضا ہمیں ملے گی۔ جو ہماری زندگی کا مقصد، مدارس کا مقصد، دعوت و تبلیغ، ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ دوسرا مقصد ان مسابقے سیاستدانوں نے اور سیاسی عدم استحکام نے اس ملک کی جڑیں ہلا دی۔ نظریاتی اعتبار سے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اس پارلیمنٹ میں جس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس پارلیمنٹ میں جس کی ذمہ داری ہے اسلام کے مطابق قانون سازی کرنا، تو بہرحال ہر اعتبار سے ہم انتہائی مشکلات میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم قرآن کریم کی محفلیں قائم کریں، قرآن کی مجلسیں قائم کریں۔ اگرچہ قرآن کریم روزانہ ہمارے مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، درسگاہوں میں پڑھا جا رہا ہے، میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے زمین پر دنیا بھر میں قرآن کریم دن اور رات کہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنا دینی مدارس میں پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے خیر المدارس کے اساتذہ سے کہا کہ اندازہ تو لگاؤ کہ فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد رات تک نمازوں کے وقفے اور کھانے کے وقفے کے ساتھ جو باقی وقت بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کتنے قرآن روزانہ ختم ہوتے ہوں گے؟ یہ نماز فجر سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں درجہ قرآن کے بچے، اور عشاء کے بعد تک شعبہ تحفیظ کے بچے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اندازہ لگا کر بتایا کہ خیر المدارس کی شاخوں میں روزانہ جو قرآن کریم ختم ہوتے ہیں وہ محتاط اندازے کے مطابق 3000 قرآن یومیہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ اسی طرح جامع شرفیہ دیگر مدارس جتنے بھی ہیں، میں سب کا نام لوں وقت نہیں، تو سب سے زیادہ آج پاکستان بچا ہوا ہے ان مدارس کی برکت سے۔
ان کے قرآن کی برکت سے، ان مساجد کی برکت سے، دین کے کام اور دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت سے، ورنہ حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سب سے زیادہ قرآن الحمدللہ، بلکہ اگر یہ بھی دعویٰ کروں تو غلط نہیں کہ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت اگر کوئی پوچھے کیا دلیل ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کا ثبوت ہے دینی مدارس اور جامعات اور اس کی قرآن کی درسگاہیں، جو قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت ہے، جو قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل ہے۔ نہ بازاروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ کچہریوں میں اور عدالتوں میں، ایوانوں میں، اور نہ ہی محلوں اور کالونیوں میں، نہ شاپنگ سینٹروں میں، جو قرآن کریم الحمدللہ دینی مدارس میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آتی۔ تو خیال یہ تھا کہ وہ انفرادی سلسلے ہیں، ہم اجتماعی طور پر بھی اس طرح کے مقابلے کریں، جب بچے قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بنیں گے۔ اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی رحمت کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے، اسی لیے اللہ نے الرحمن علم القرآن فرمایا، اللہ علم القرآن نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا اسم ذاتی اور علم جو ہے وہ تو اللہ ہے، اسم اعظم ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں نمبر 1 پر تو اللہ ہے، مگر یہاں یوں نہیں کہا اللہ علم القرآن، الخالق علم القرآن، الرزاق علم القرآن، الغفار علم القرآن، الستار علم القرآن، الرؤوف علم القرآن، المؤمن المہیمن علم القرآن، نہیں بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اشارہ کیا کہ جس کو اللہ قرآن کی دولت دے وہ یقین کر لے کہ اس پر اللہ کی رحمت کی تجلیاں نازل ہو رہی ہیں، وہ اللہ کی رحمت اس پر۔ تو تعلیم قرآن اور رحمت خداوندی کا آپس میں گہرا جوڑ اور گہرا ربط ہے اور گہرا رشتہ ہے، اس لیے بھی یہ محفلیں منعقد کی گئیں اور کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے اور ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ ان مسابقات کا ایک بڑا اہم مقصد اور فائدہ یہ تھا کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا دھیان اور فکر پیدا ہو، اس لیے کہ ہم نے اس کا نام صرف حفظ قرآن نہیں رکھا، حفظ قرآن ما تجوید رکھا، تاکہ بچے قرآن کریم پڑھیں، قرآن کے ضوابط قواعد کے مطابق پڑھیں، تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھیں، صحیح پڑھیں، سننے والوں میں احساس پیدا ہو اور فکر پیدا ہو کہ ہم نے قرآن کریم پڑھنا بھی ہے اور صحیح بھی پڑھنا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، انہوں نے اپنے ان مجالس کی گفتگو میں فرمایا کہ دنیا میں پورے قوموں میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو پڑھنے اور اس کے الفاظ کی ادائیگی کے کوئی ضابطے ہوں، کوئی اصول ہوں، کوئی قواعد ہوں کہ یہ لفظ یہ حرف کہاں سے نکالنا ہے، کن صفات کے ساتھ نکالنا ہے۔ فرمایا واحد قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے اور اس کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ فن علم تجوید وجود میں آیا کہ فلاں حرف فلاں لفظ فلاں جگہ سے ادا ہو، فلاں فلاں جگہ سے ادا ہو، فلاں صفات سے ادا ہو، اس کا نام علم تجوید ہے۔ دنیا کی کسی زبان، انگریزی زبان، فرانس زبان، کوئی بھی زبان، اس کے ادائیگی کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، صرف قرآن کی زبان وہ ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ فن اور علم تجوید وجود میں آیا۔ تو منشا یہ تھا کہ قرآن صحیح پڑھا جائے۔ میں بہت ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک برادری ہے، ہمارے بہت سے طلباء جو مشکات میں، دورے میں، تخصصات میں پہنچ جاتے ہیں، وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، ان کا قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، ان کی تجوید درست نہیں ہوتی، اور وہ امام بنتے ہیں، وہ خطیب بنتے ہیں، تو پھر وہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ غلط کریں گے۔ تو اس لیے بھی سب کو فکر مند کرنا ہے۔ ان بچوں نے آپ کو متوجہ کیا، مجھے متوجہ کیا کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں، اس کی ادائیگی صحیح کریں۔ بلکہ میری تو درخواست ہوگی
کہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طالب علم کو ادارے اس وقت تک سند جاری نہ کریں جب تک کہ وہ اپنے کم از کم قرآن کریم کے ایک پارے کو حفظ نہ کر لے، اور جب تک وہ قرآن کریم کے تجوید اور صحت کے ساتھ پڑھنے کا امتحان میں کامیاب نہ ہو جائے، اس کو سند جاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے ہاں یہ لازم کیا ہے، رفتہ رفتہ ہم اس کو انشاءاللہ وفاق میں بھی لازم کر لیں۔ اور صرف یہی نہیں، بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سے اساتذہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے وفاق کی نصاب کمیٹی کا اجلاس تھا، میں نے ایک بڑے درجے استاد تھے، ان کو عرض کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، تلاوت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے تلاوت کی، تو جب مجلس ختم ہو گئی تو علیحدگی میں مجھے حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، حنیف آپ نے ان کی تلاوت سنی؟ میں نے کہا جی سنی۔ کہا حنیف یہ استاد الحدیث ہیں اور قرآن غلط پڑھا ہے، انہوں نے قرآن صحت کے ساتھ ہی نہیں پڑھا، ان کی لہن جلی کی غلطیاں تھیں۔ تو کسی طرح ان کو تنہائی میں کہو کہ تم استاد کے درجے پر ہو، قرآن صحیح ہونا چاہیے۔ تو میں نے پھر ان کو تنہائی میں یہ بات عرض کی، ان کو احساس پیدا ہوا۔ ان مسابقوں کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کی طرف توجہ ہو۔ الحمدللہ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا، میں حضرت مولانا قاری احمد میاں، ہم تو قاری نہیں ہیں، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ مجھے خوشطبی میں فرماتے تھے، حنیف تجھے لوگ قاری کہتے ہیں۔ وہ مجھے اس لیے لوگوں نے قاری نام سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملتان میں ایک مشہور معروف خطیب تھے، نابینا تھے، قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ، اور وہ چونکہ قاری تھے تو میرا نام بھی محمد حنیف، لوگوں نے میرے نام کے ساتھ بھی قاری لگا دیا، حالانکہ میں قاری نہیں ہوں۔ تو میرے ابا جی کبھی دل لگی میں فرماتے تھے تو چھوٹے کاف کے ساتھ قاری ہے۔ تو قاری تو وہ ہوتا ہے جو فن جس کو قرات اشرا آتی ہوں، ہم ہر ایک کو قاری کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب تو صاحب فن ہے، دنیا میں عالمی مسابقوں میں جاتے ہیں۔ تو جب یہ بچے پڑھ رہے تھے تو مجھے فرما رہے تھے کہ میں تو دنیا کے اندر ہونے والے قرآن کے مقابلوں میں شریک ہوتا ہوں، عالمی سطح پر اکثریت جو ان مقابلوں میں شریک ہوتی ہے ان کی تجوید بھی اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی جتنی ہمارے بچوں کی تجوید اعلیٰ۔ تو اس میں ایک اہم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے حفظ کی صحت کی طرف بھی توجہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مقصد اس مسابقے کا یہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے کی طرف بھی توجہ ہو، حفظ کی طرف۔ اول دوم سوم وہ بچے آ رہے ہیں جن کی غلطیاں نہیں آئی، جو غلطی آ گئی تو وہ اول دوم سوم نہیں آ سکیں گے۔ میرے استاد قاری رحیم مقصار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ وہ ہے جس کی پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہ آئے، یہ معیار ان کا تھا۔ فرماتے تھے کیونکہ اس کا نام ہے حافظ قرآن، تو حافظ قرآن تو وہ ہوگا نا جس کو قرآن پورا یاد ہو۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، بسم اللہ سے لے کر آخر تک پورا قرآن یاد ہو، ایک غلطی بھی نہ آئے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کریم کے یاد کرنے کی طرف توجہ ہو، اور ایک اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ان بچوں میں حوصلہ افزائی، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی عزت افزائی ہو۔ الحمدللہ وفاق المدارس درجات کتب میں جو طلبہ وفاق میں امتحان دیتے ہیں، اول دوم سوم آتے ہیں، ان کا اعلان بھی ہوتا ہے، انعامات بھی ملتے ہیں، تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم مدارس تحفیظ کا اور قرآن کریم کے حفاظ کا ہم ان کی کیسے حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ سالانہ امتحان میں سب بچوں کے اکثر کے 100 نمبر ہوتے، اب اس میں ہم اول دوم سوم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب ان مدارس کی کیسے حوصلہ افزائی کریں، ان کے اساتذہ کی کیسے کریں، ان طلباء کی کیسے کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ یہ مسابقے منعقد کرو تاکہ مدارس تحفیظ کبھی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کے اساتذہ کی بھی ہو اور ان کے طلباء کی بھی ہو، اور ان حفاظ کو بھی ہم انعام دیں۔ اس مقصد کے لیے بھی یہ مسابقے منعقد کیے گئے، اس کے لیے بھی کیے گئے تاکہ ہمارے ان بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ علماء کے مجمع میں، اہل علم کے مجمع میں، اساتذہ کے سامنے اور اس طرح دوسرے مدارس کے طلباء کے سامنے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے حضرات کے سامنے مجمعوں میں قرآن پڑھنا، جس کا کتنا پکا قرآن بھی ہو بھول جاتا ہے،
لیکن ان بچوں نے کس حوصلے کے ساتھ، کس خود اعتمادی کے ساتھ الحمدللہ تلاوت کی ہے، اور اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اور بچوں میں بھی حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ میرے اور آپ میں، دیکھنے اور سننے والوں میں شوق پیدا ہو۔ تشویق قرآن کریم کے لیے بھی ان مجالس کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، ہم بھی قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور اس دولت سے ہم محروم نہ رہیں۔ اس بنا پر بھی یہ مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ ان کے یہ مقاصد بڑی حد تک حاصل ہوئے، مزید انشاءاللہ ہوں گے۔ ان مجالس کی نگرانی مکمل حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم نے کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت فرض شناسی کے ساتھ اور بڑے عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد کیا۔ ڈویژن کی سطح پر جب مقابلے ہوئے تو ممتحنین اور منصفین کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس علاقے کا ہے، کس مدرسے کا ہے۔ صرف رجسٹریشن نمبر ہوتا تھا، جیسے ہمارے درجہ کتب کے امتحان میں سری ہوتا ہے، جب ہمارا پرچہ آتا ہے ممتحن کے سامنے، جوابی کاپی آپ بچوں کی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ طالب علم، یہ طالبہ کس علاقے اور کس مدرسے کے۔ تو الحمدللہ پوری رازداری کے ساتھ، عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ حالانکہ بیمار بھی تھے، ضعیف بھی تھے، ان دنوں میں، بعض دنوں میں یہ ہسپتال میں تھے، ہسپتال سے مسابقے میں آئے اور مسابقے میں شرکت کر کے واپس ہسپتال چلے گئے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ان کے رفقا، بالخصوص قاری عبدالوحید صاحب جو کراچی سے ہیں، جنہوں نے صوبہ سندھ کا جتنا بھی خرچ آیا، تقریباً 15 لاکھ روپیہ اس پر خرچ آیا ہے، صرف صوبہ سندھ کے ان مسابقوں پر وہ سارا قاری عبدالوحید صاحب نے انتظام کیا۔ وفاق پر ایک پائی کا بوجھ نہیں آنے دیا اور انہوں نے دن رات محنت کی۔ اب پشاور بھی گئے، یہاں بھی آئے اور صبح فجر کے وقت پہنچے ہیں پشاور سے یہاں دھند کی وجہ سے۔ میں رات 1 بجے پہنچا ہوں پشاور سے یہاں اور مولانا صبح کے وقت پہنچے۔ تو یہ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو مرکزی مسابقہ کمیٹی، صوبائی جو مسابقہ کمیٹیاں، وقت نہیں کہ میں سب کا نام لوں، دل چاہتا ہے سب کا نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ یہ ہمارے منصفین جو ہمارے ججز اور ممتحنین تھے، یہ اور مدارس اور طلبہ اور اراکین عاملہ، مسئولین، ناظمین، یہ تمام حضرات اور ہمارا میڈیا کا شعبہ، یہ تمام حضرات نے الحمدللہ جو اس میں حصہ ڈالا، میں شکر گزار ہوں۔ اور جامعہ اشرفیہ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ وفاق کو لبیک کہا، ہمیشہ اپنی جگہ وفاق کے لیے دی اور سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہماری یہ تجویز ہم مجلس عاملہ میں پیش کریں گے اور مجلس عاملہ امید ہے کہ اس کو منظور کرے گی کہ یہ مسابقہ ہر سال ہونے چاہیے۔ یہ صرف 1 سال نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہر سال ہونے چاہیے، اور 3000 سے زائد الحمدللہ طلباء نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور آئندہ ہم انشاءاللہ شرعی اصولوں کے مطابق اس کی بھی تجویز دیں گے عاملہ میں کہ یہ مسابقات صرف طلباء میں نہیں ہونے چاہیے، پردوں کے اندر عورتوں کے اجتماع میں، بنات میں بھی ہونے چاہیے، طالبات میں بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے حفاظ وفاق تیار کرتا ہے۔ کسی اجتماعی نظم میں، کسی ملک میں کہیں اتنے قرآن کے حافظ ہر سال تیار نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نظم میں ہوتے ہیں۔ ہمیں عالمی سطح پر سعودی عرب کی طرف سے قرآن کریم کے حفاظ سب سے زیادہ تیار کرنے کا وفاق کو ایوارڈ ملا ہے، جو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ملا تھا۔ اس سال وفاق کے تحت حفظ کا امتحان دینے والے طلباء کی تعداد 62-63 ہزار تھی، اور پچھلے سال 1000 کم 90,000 تھی۔ اور آپ خوش ہوں گے کہ مجھے 2 دن پہلے دفتر وفاق نے بتایا کہ اب تک وفاق المدارس کو اس سال جو حفظ کا امتحان دینے والے طلباء اور طالبات کے مدارس سے داخلے موصول ہوئے ہیں، جن کا امتحان انشاءاللہ یہ رجب میں ہوں گے، فرمایا اب تک جو داخلہ آ چکا ہے وہ 1 لاکھ حافظوں کا ہے۔
الحمدللہ کہو، بلند آواز سے کہو الحمدللہ، سبحان اللہ کہو الحمدللہ۔ کسی نظم میں اتنا بڑا تعداد، 1,00,000 حافظ اس سال وفاق المدارس دنیا کو دے رہا ہے، الحمدللہ۔ آج مسجدیں آباد ہیں، ان مدرسوں نے ہی دیے ہیں وہ سارے۔ دشمن مدرسوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، کمزور کرنا چاہتا تھا، مگر عرش والے کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ بہت سے اقدامات کیے گئے ہماری طاقت کو، وفاق اور مدارس کی طاقت کو کمزور کرنے کے، مگر وفاق اور مدارس ترقی کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے پاس جن طلباء نے امتحان دیا تھا تمام درجہ کتب اور حفظ کے، ان کی تعداد تھی 4.5 لاکھ، 4,75,000۔ اور اس سال جو اب تک داخلہ وفاق میں آ چکا ہے امتحان دینے والے درجات کے طلباء اور طالبات کا، وہ الحمدللہ ہے 5.25 لاکھ، 50,000 کے قریب پچھلے سال سے زائد داخلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کمیت میں اضافہ ہے، اللہ کرے کیفیت میں بھی اضافہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ مسابقے آئندہ بھی انشاءاللہ مجلس عاملہ منظور کرے گی تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے، اور ہر سال یہ مسابقے ہوں گے، اور انشاءاللہ بنات میں بھی۔ یہ تو حفظ قرآن کا مسابقہ ہے، اور میں انشاءاللہ عاملہ میں تجویز دوں گا کہ حضرت قاری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، ہمارے کئی حضرات یہاں موجود ہیں، یہ انشاءاللہ تائید کریں گے۔ ان کی موجودگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی تائید تو ابھی ہو جائے، تو اجلاس میں بھی ہو جائے گی، کہ یہ تو ہم نے ایک قرات حفظ میں مسابقہ کرایا، ہم قراءات 10 میں بھی مسابقہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی 10 قراتیں ہیں، 10 کی 10 قراتوں میں بھی انشاءاللہ مسابقہ کریں گے۔ وفاق المدارس اپنے نصاب میں شامل کر رہا ہے احادیث رسول اللہ کو یاد کرنا، اور ہم طے کر رہے ہیں ہر کتاب میں کہ اتنی حدیثیں آپ نے اس کتاب کے فلاں باب سے زبانی یاد کرنی ہے۔ کچھ زاد الطالبین میں طلبہ یاد کریں گے، کچھ ریاض الصالحین میں یاد کریں گے، آثار السنن میں یاد کریں گے، مشکات میں یاد کریں گے، بخاری میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں۔ انشاءاللہ یہ حفظ حدیث کا بھی باقاعدہ نظم قائم ہو رہا ہے، وفاق کے نصاب میں آ رہا ہے، پھر اس کے مسابقے بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقاریر کے، خطابت کے بھی مسابقے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ یہ دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں، یہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے، یہ فلاں چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے اکابر اور علماء قرآن و حدیث کے علوم کے مقابلے کرائیں گے، اس کے حفظ کے مقابلے کرائیں گے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔